بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء ہاشمی. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین, آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کیا ہیں. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شعبہ ابلاغ عامہ کے ہونہار طالب علم اور طلبہ صدر یونین کے جو ہیڈ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, جو کہ ماحولیاتی سرگرمیوں میں کافی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں ہر وقت نظر آتے رہتے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا نظریہ جانتے ہیں کہ یہ اس موضوع پہ, آج کے موضوع سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ضیاء, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں. جی نوید, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے شو میں آئے. تو نوید, میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان جیسے ممالک ہیں وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں. جی, ماحولیاتی آلودگی کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس دور میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ساری دنیا کے لیے. اگرچہ اس کے اندر پاکستان کا جو وہ عمل دخل کہہ لیں یا اس میں حصہ داری کہہ لیں, وہ ایک ہی پرسن ہے. اب ایک پرسن جو ملک جس پہ حصہ داری ڈالتا ہے, اب سارا بوجھ برڈن آتا ہے پاکستان کے اوپر, جس کی ریسنٹلی مثال آپ کو سیلاب کی صورت میں ملی. نارتھ ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے پنجاب ہو. ایفیکٹ اس کو بیڈ گورننس کا بھی زیادہ ماحولیاتی آلودگی پہ ہم اکثر بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی ہو گئی یہ وہ, لیکن اس میں مین پوائنٹ جب ہمارا یہاں پہ آتا ہے وہ بیڈ گورننس کا بھی ہے. اب بیڈ گورننس کو آپ ہمارے سامعین بھی اور آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بیڈ گورننس میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب ریسنٹلی اس کی بیسٹ مثال آپ دیں تو سوات میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا سیلاب کی وجہ سے, جس میں آپ کو بیڈ گورننس دیکھنے کو ملی. بالکل, جس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ جو فلو ایک سیلاب کا ایک فلو ہے, وہ ایک کہاوت بھی بنی ہوئی ہے کہ دریا 100 سال بعد بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. اب آپ دریا کے ان راستوں میں ہی اپنے گھر بنانا, ہوٹل بنانا اور رہائشی پلازے بنانا شروع کر دیں گے تو آپ کو ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جب اور ہماری ساری عوام نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ دریا کے جو کورس ہے اس کے ٹیرین کے اندر وہ چیز بنی ہوئی تھی, اور ظاہری بات ہے جب پانی آئے گا تو اس نے اپنا راستہ تو بنانا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور کیجویلٹیز ہوئیں. تو جی ہاں ناظرین, آپ نے جس طرح سنا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ بیڈ گورننس ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے, ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو دنیا میں جو بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی ہے, اور پاکستان جیسے ملک کے لیے حالانکہ ہماری جو شرح ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ عالمی سطح پر وہ 1% سے کم ہے, تو اس میں پھر بھی ہمیں اتنی زیادہ جو ہے اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا نوید, ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, آپ نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ریز کیا بیڈ گورننس کا. اس کے علاوہ کیا کیا جو وجوہات ہیں بیڈ گورننس کے ساتھ ساتھ, کیا کیا وجوہات ہیں جو سیلاب کی وجہ سے جو ہے جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور اتنی کیجویلٹیز ہوئی, اتنا نقصان ہوا. جی اچھا, اس میں اگر ہم فردر بات کریں ماحولیاتی آلودگی کی, تو ماحولیاتی آلودگی کے لیے یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل جو جتنے بھی خاص کر یہ یورپین ممالک کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ یہ بات آ جاتی ہے نا, کریں وہ اور بریں ہم. صحیح. تو یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے وہ یہ بالکل تباہ کن بن جائے گا مستقبل قریب میں. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی حکومتیں اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. صحیح. پاکستان میں جتنے ڈیمز بننے چاہیے تھے وہ ایک دور میں بن چکے ہیں, اس کے بعد کوئی ان ڈیمز پہ کام نہیں ہوا. ابھی ریسنٹلی پاکستانی گورنمنٹ 2 بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے, جن کا اکثر آپ نے ٹی وی پہ مختلف اشتہارات پہ سنا ہوگا, دیامر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم کے حوالے سے. اگر یہ دونوں ڈیم اپنے مقررہ وقت تک بن جاتے ہیں تو بہت سی تباہی سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو ایشو پاکستان میں جو کافی عرصے دراز سے چلتا آ رہا ہے, کالا باغ ڈیم کا, تو حکومت کو اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ڈو مور کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈو مور, پاکستان کو ہمیشہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پارٹ ہر چیز میں بہت زیادہ پلے کرے, لیکن پھر بھی پاکستانی عوام جو ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز کو جو ہے ہم لوگ اتنا زیادہ اس کا جو افیکٹ ہے, اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل. اور آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا, آپ نے بیڈ گورننس کا ذکر کیا, اور جو ہے آپ نے ڈیمز کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے اجاگر کیا.
تو یہ بھی ہماری جو لسنرز ہیں, ہمارے سننے والے ہیں, ان کے لیے ایک بہت ان کے علم میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. اچھا نوید, آج کے لیے سوال کی طرف بڑھیں گے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے مزید کیا کیا حل آپ تجویز فرمائیں گے ہماری آڈینس کے لیے, ہمارے لسنرز کے لیے, سننے والوں کے لیے, کہ مزید اس کے لیے کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی ہے اور اس کی وجوہات ہیں, تو اس کی جو اس کے حل کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی اچھا, اس کے روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سب سے جو پاکستان لیول پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو پچھلی گورنمنٹ نے ایک 10 بلین ٹری سونامی کا ایک ذکر کیا تھا. تو یہ آپسی سیاسی اختلافات کو ختم کر کے اس طرح کے پروجیکٹس کو اجاگر کرنا چاہیے, اور اسکول کالجز میں یہ پلانٹیشن ورکس اور ان پہ مختلف سیمینارز کے ذریعے یا مختلف ایونٹس کے ذریعے لوگوں میں آگاہی مہم چلانی چاہیے. اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ یورپ کا میں نے ذکر کیا, تو یورپ اس میں بہت زیادہ مطلب اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, تو ان کو بھی انٹرنیشنلی اس پہ کام کرنی چاہیے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن بنا ہی اسی چیز کے لیے تھا. یونائٹڈ نیشن ہم نے کسی اور ایک جنگی ان چیزوں میں ہم نے الجھا کے اس کو رکھ دیا ہے, لیکن وہ ایک اچھا ادارہ ہے اگر وہ کام کرنے پہ آئے تو پاکستان لیول میں ہمیں چاہیے کہ درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکول کالجز میں ان کے حوالے سے آگاہی مہم چلانی چاہیے. صحیح. تو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح اسکول کالجز میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ہے آگاہی مہم ہونی چاہیے, ان میں اویئرنیس کیمپینگز ہونی چاہیے, طلبہ کو اس کے حوالے سے جو ہے ہمیں ان کو جو ہے اویئر کرنا چاہیے, ان کو اس میں جو ہے نا خود مختار بنائیں, بچوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے. تو آپ بھی خود جو ہیں وہ ایک جو طلبہ یونین ہے اس کے صدر بھی ہیں, اور جو کہ ماحولیاتی سرگرمیوں میں ہمیشہ ہمیں آپ نظر آتے ہیں, ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں بھی, اور اپنا پارٹ بہت اچھا پلے کر رہے ہیں. تو ان کو اویئر کرنا, ان کو اس میں انوالو کرنا. اس کے علاوہ آج کا آخری سوال میرا آپ سے ہوگا کہ اس کے علاوہ جو طلبہ کا کردار ہے اس کے اندر وہ کیا کردار ہے, اور وہ اساتذہ کا کیا کردار ہے, ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے, اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ جی طلبہ کسی بھی ملک کے آنے والے مستقبل کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں, کہ اگر وہ طلبہ کسی بھی ملک میں اگر طلبہ اگر وہ کہتے ہیں نا اویئر ہوں اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے. ہمارے یہاں پہ طلباء کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ڈگری کرنی ہے اور اس کے بعد جاب کرنی ہے. اگر اس کو ہم یورپ سے کمپیئر کریں تو یورپ میں اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کو سکھائی جاتی ہیں اسکول کالج لیول پہ. تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اسی طرح کا نصاب لانا چاہیے جس میں ان کو پتہ ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ڈگری اور ایک پیپر لے کے ایک جاب کی تلاش کے پیچھے چلے جائیں. ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اپنے ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے. صحیح. تو جی نوید, آپ نے بتایا کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, اس لیول کی اویئرنیس کی ہمیں ضرورت ہے, اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ان سے ہمیں آشنا ہونے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے, کہ بچوں کو ہم اہمیت کا بتائیں کہ درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے, اور بچپن سے ہی وہ اس طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے, وہ پلانٹیشن کریں, وہ بچپن سے درخت لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں, اس کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں, جو گرین موومنٹ ہے, جو پلاسٹکس ہیں, باقی یوزز ہیں, ان کے بھی یوز کو ہمیں کم کرنا چاہیے. یہاں پہ میں ایک بہت اچھی پیاری مثال میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جاپان کے آپ اگر جاپان کو ہم مختلف جگہوں پہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جاپان کی چیز یہ ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں جاپان کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ان کی جو اسکول لیول میں ان کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ جب صبح اسکول آئیں گے وہ ایک درخت لگائیں گے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب وہ وہاں اس اسکول سے پاس آؤٹ ہوں گے, چاہے وہ پرائمری ہو چاہے مڈل ہو, تب تک وہ درخت جتنا پھل پھولے گا اس درخت کو لے جائیں گے. یعنی کہ ان کو بچپن سے ہی گرو کیا جاتا ہے. ایسی چیز ہمارے پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ نوید, آپ نے بہت زبردست ہمارے جو آڈینس ہے, ہمارے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ان کے لیے بہت زبردست انفارمیشن دی. اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں, اگلی نشست میں ایک اچھے پیغام کے ساتھ, ایک اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ظاہر ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.